سوچئے اگر زمین ساکن ہوتی تو کیا ہوتا؟ نہ دن ہوتا نہ رات، نہ سورج کبھی طلوع ہوتا نہ غروب۔ سمندر ایک طرف جم کر کھڑے ہو جاتے، ہوائیں ہمیشہ ایک ہی رخ میں چلتی رہتی اور زندگی چند لمحوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، آج کے دور میں بھی کچھ علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زمین اپنی جگہ بالکل ساکن ہے، یہ حرکت ہی نہیں کرتی۔ اب سوال یہ ہے، کیا قرآن واقعی یہ کہتا ہے زمین ساکن ہے؟ کیا اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ یا اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی گہرائی کو سمجھا ہی نہیں؟ قرآن نے 1400 سال پہلے وہ راز بتایا جو سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیا، لیکن بدقسمتی سے آج کچھ لوگ انہی آیات کو سطحی آنکھ سے پڑھ کر ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ دنیا اسلام کو دقیانوسی اور پسماندہ سمجھنے لگتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ پردہ ہٹائیں گے، زمین کی گردش پر سائنس کیا کہتی ہے، قرآن کس طرح اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور ان سب دعووں کا جواب کیا ہے جو کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ اس حقیقت پہ جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب اور لائک سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم مزید ایسی ویڈیوز بنا سکیں جہاں اسلام اور سائنس کو ساتھ رکھ کر حقیقت آپ تک پہنچائی جائے۔ صدیوں پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، ہر چیز زمین کے گرد گھومتی ہے۔ اس خیال کو جیو سینٹرک ماڈل کہا جاتا تھا۔ یہ نظریہ 1000 سال سے زیادہ وقت تک دنیا میں راج کرتا رہا، لیکن 16ویں صدی میں ایک سائنسدان نکولس کوپرنیکس نے ایک حیران کن دعویٰ کیا۔ اس نے کہا، نہیں، زمین کائنات کا مرکز نہیں، بلکہ زمین خود سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ یہ ہیلیو سینٹرک تھیوری تھی، یعنی سورج مرکز میں اور زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے۔ کوپرنیکس کے بعد گلیلیو گلیلی نے اپنی دوربین سے آسمان کو دیکھا۔ اس نے جوپیٹر کے گرد گھومتے ہوئے چاند دریافت کیے۔ گلیلیو نے کہا، اگر یہ چاند جوپیٹر کے گرد گھوم سکتے ہیں تو پھر زمین کیوں نہیں گھوم سکتی؟ لیکن گلیلیو کو چرچ نے کفر کے الزام میں قید کر لیا، کیونکہ یہ نظریہ مذہبی پیشواؤں کے خلاف جاتا تھا۔ 17ویں صدی میں یوہانس کیپلر نے لاز آف پلانیٹری موشن بیان کیے، اور پھر آئزیک نیوٹن نے گریوٹی کی تھیوری کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ زمین کا گھومنا اور سورج کے گرد گردش کرنا فطری ہے۔ لیکن سوال یہ تھا، زمین کے گھومنے کو براہ راست کیسے ثابت کیا جائے؟ 19ویں صدی میں ایک فرانسیسی سائنسدان فوکالٹ نے 1851 میں لمبی تار سے ایک وزنی گولا لٹکایا، جسے آج ہم فوکالٹ پینڈولم کہتے ہیں۔ جب اس نے پینڈولم کو جھلایا تو آہستہ آہستہ جھولنے کی سمت بدلتی گئی۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ زمین نیچے حرکت کر رہی ہے۔ پینڈولم نے زمین کی گردش کو براہ راست دکھا دیا۔ اس کے بعد سائنس نے مزید ثبوت دیے۔ ہواؤں اور سمندری طوفانوں کا مڑنا، اگر زمین نہ گھومتی تو ہوا سیدھی چلتی، مگر زمین کی گردش سے یہ مڑ جاتی ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے۔ سیٹلائٹس اور اسپیس مشنز کے ذریعے خلا سے لی گئی ویڈیوز نے براہ راست دکھا دیا زمین ایک نیلے گولے کی طرح گھوم رہی ہے۔ آج سائنس کے پاس سینکڑوں تجرباتی ثبوت ہیں کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی گھومتی ہے۔ یعنی وہ بات جو صدیوں پہلے ایک تصور تھی، آج ایک حقیقت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی۔ زمین مسلسل حرکت میں ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ زمین کی حرکت کے بارے میں قرآن نے کئی مقامات پر بڑے واضح اور حیران کن انداز میں اشارہ کیا ہے۔
سورہ زمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ یہاں لفظ لپیٹنا استعمال ہوا ہے جیسے کوئی کپڑا لپیٹا جا رہا ہو۔ یہ اشارہ ہے کہ زمین پر دن اور رات لپیٹے جا رہے ہیں۔ یہ دن رات کی تبدیلی صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین اپنے محور کے گرد گردش کرے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ غور کریں، قرآن نے چاند اور سورج کے ساتھ ساتھ دن اور رات کا ذکر بھی اسی آیت میں کیا ہے، یعنی سورج اور چاند کی طرح زمین بھی اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہاں قرآن نے زمین اور کائنات کے پورے نظام کو بیان کیا ہے۔ رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی، دن رات سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہ باقاعدہ ایک ترتیب ہے جو صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین گھوم رہی ہو۔ سورۃ الذاریات میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا تو کیا یہ خوب ہم نے بچھایا۔ یہاں پھیلانے اور بچھانے کا ذکر ہے۔ زمین کا بچھایا جانا جامد پن نہیں بلکہ ایک ایسی سطح ہے جو انسان کی زندگی کے لیے مسلسل حرکت میں ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے حقیقت کو اشارے میں بیان کرنا تاکہ انسان غور کرے۔ یعنی قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ کائنات حرکت میں ہے۔ رات اور دن جو بدلتے ہیں وہ زمین کی گردش کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ سورج، چاند، زمین سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ کوئی سائنسدان کا قول نہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے 1400 سال پہلے کا۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن کو سائنس کے مقابل لا کر مت کھڑا کریں۔ یہ وہ کتاب ہے جو خود بار بار ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ جب سائنس کہتی ہے زمین گردش کر رہی ہے تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ تو قرآن کی تصدیق ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ ہمارے نوجوان جب سنتے ہیں کہ کچھ علماء آج بھی یہ کہتے ہیں زمین ساکن ہے تو وہ الجھ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام سائنس کے خلاف ہے؟ کیا قرآن علم کی دشمنی کرتا ہے؟ اور یہی سوچ انہیں دین سے دور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں اسلام علم کا دین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی ہی تھی اقرا، پڑھو۔ یہ وہ دین ہے جس نے انسان کو علم، مشاہدہ اور کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم قرآن کو ظاہری الفاظ تک محدود نہ کریں بلکہ اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں، کیونکہ قرآن کبھی سائنس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو خود کہتا ہے ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور خود ان کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اب زمین کی گردش پر بحث کو ختم کریں، اسے اسلام کی کمزوری نہ بنائیں بلکہ اسلام کی طاقت بنائیں اور دنیا کو دکھائیں قرآن 1400 سال پہلے وہ حقیقتیں بیان کر گیا جو آج کی سائنس ابھی تک دریافت کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس بات سے متفق ہیں زمین واقعی گردش کر رہی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں جو ابھی تک اسی گمان میں ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور نئے علمی سفر پر۔